بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله يعلمكم الله قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے 3 ذمہ داریاں ہر مسلمان مرد اور عورت پہ رکھی ہیں۔ چوتھی ذمہ داری نہیں ہے، پورے دین کا خلاصہ 3 ذمہ داریاں ہیں۔ نمبر 1، اپنا دین ہم سیکھیں، یہ سب پر ضروری ہے کہ اپنے دین کا آدمی سیکھے، دائیں بائیں جو بھی اللہ کے احکامات ہیں ان احکامات کو سیکھے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہم فضائل بتاتے ہیں تاکہ ہم مسائل تک پہنچ جائیں۔ نماز کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل ہیں، میراث کے مسائل ہیں، سارے مسائل ہیں، احکامات ہیں، اور احکامات کبھی بدلتے نہیں ہیں۔ اوپر سے جو حکم آ گیا وہ آ گیا، بھئی نماز پڑھو، اب یہ حکم نہیں آئے گا کہ نماز مت پڑھو، عمومی طور پر یہ ہوگا کہ نماز پڑھنی پڑے گی آپ کو۔ ہاں کوئی معذور ہے، کوئی بیمار ہے تو اس کے لیے شریعت جو ہے وہ نرمی برتی گی، چلو بھی اس کے لیے یہ نرمی ہے، لیکن یہ کہ صحت مند ہے وہ کل بھی میں جو ہے رمضان کا مہینہ آیا، گرمی کے مہینے میں آ گیا رمضان کا مہینہ، بھی چلو مشورہ کر کے یہ کر لو کہ سردی میں روزہ رکھ لیں گے، یہ نہیں چلے گا۔ تو 3 ذمہ داریاں یاد رکھنا۔ نمبر 1، اپنا دین سیکھنا۔ نمبر 2، اپنے دین پر چلنا۔ سیکھا، چلا نہیں، حشر کے میدان میں پکڑا جائے گا۔ آپ چلے کیوں نہیں؟ احکامات پر چلے کیوں نہیں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کوئی حکم اللہ کا ایسا نہیں ہے کہ جو آدمی اسے پورا نہ کر سکے۔ ایک پہاڑ یہاں سے اٹھا کر وہاں رکھ دو، ایک پہاڑ وہاں سے اٹھا کر یہاں رکھ دو، یہ حکم شریعت نہیں دیتی۔ شریعت تو بہت آسان ہے ہماری، الدین یسر۔ قرآن میں کہا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، ہم تو تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، تنگیاں نہیں چاہتے۔ تو 3 ذمہ داریاں، ایک اپنا دین سیکھو، دوسرا اپنے دین پر چلو، اور تیسرا اپنا دین دنیا میں پھیلے اس کی کوشش میں آدمی لگا رہے، آگے بھیجے دین کو۔ جس طریقے سے ہو سکے قدم کے ذریعے، قلم کے ذریعے آدمی اپنے دین کی حفاظت بھی کرے اور اپنے دین کو پھیلائے بھی۔ کسی ایک کو ایک بات بتا دو، دوسرے کو ایک بات بتا دو، کسی کو کوئی دعا سکھا دو، کسی کو اللہ رسول کی بات بتا دو۔ یہ 3 ذمہ داریاں ہیں۔ یہ 3 ذمہ داریاں اگر آدمی نے پوری نہیں کی تو حشر کے میدان میں کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا، اور وہ حشر کا میدان آنا یقینی ہے، یہ نہیں ہے کہ خوابی چیز ہے، نہ۔ قرآن شریف میں 3 مضمون بہت بیان کیے ہیں، توحید، رسالت، آخرت۔ مرنا یقینی ہے، زندگی حقیقت جو ہے وہ موت ہے، ہر چیز کا آدمی انکار کرے گا، موت کا انکار نہیں کر سکتا۔ 3 جگہ قرآن کے اندر اللہ نے کہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت، کل نفس ذائقۃ الموت۔ یہ زندگی کی حقیقت ہے۔ اچھا، ہماری عمریں کر دی کم، کہ امت کی عمر جو ہے 60-70 سال،
پچھلی امتوں کی عمریں بہت لمبی لمبی ہوتی تھی، جناتوں کی عمریں اب بھی لمبی ہوتی ہیں۔ جنات جو ہے اللہ کی مخلوق ہے، احکامات ان کی طرف بھی نازل کیے گئے ہیں۔ سورہ رحمان کے بارے میں جن کہتے تھے یہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے، اسی لیے کسی پر جن لگا ہو تو اتنا کہہ دو سورہ رحمان کی قدر کر، وہ جنات بھگ جائے گا۔ جنات اس کی بہت عزت کرتے ہیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سورہ رحمان نازل ہوتی جنتوں کو سنائی۔ جب سورہ رحمان نازل ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جناتوں کو سنائی۔ جب فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہنچتے تھے تو سارے جن ہاتھ اٹھا کر کہتے تھے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبِّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ۔ جہاں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پہنچے 31 مرتبہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آیا ہے، 31۔ تو جہاں حضور جن یہ سورہ رحمان پڑھتے تھے جناتوں کے سامنے، اور جہاں اس آیت پر پہنچتے تھے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو سارے جن زور سے بولتے تھے لَا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبِّنَا نُكَذِّبُ، لا تیری کون سی نعمتوں کا ہم انکار کریں گے، لَكَ الْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ، تیرا شکر ہے۔ تو جنات کہتے تھے ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت چیزیں بیان کی ہے، کئی یاقوت مرجان بیان کیا، کئی مرج البحرین بیان کیا، کئی جنت بیان کی، کئی جہنم بیان کی، اس کے لیے اس کے خواص بھی بہت ہیں۔ سورہ رحمان کی شادیاں نہیں ہوتی تو فرمایا لڑکی سے کہو 31 مرتبہ تو سورہ رحمان پڑھ، شادی ہو جائے گی انشاءاللہ، یہ فقہا نے لکھا ہے، کیوں 31 مرتبہ آیا ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سلف صالحین بتاتے تھے اپنے شاگردوں کو، اپنے شاگردنوں کو، تو جنات کہتے تھے یہ تو ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جناتوں کو یعنی سنا دیا تو آپ مسجد میں آئے اور مسجد میں آ کر صحابہ کو سنائے، تو صحابہ جو ہے وہ سنتے رہے خاموشی کے ساتھ۔ جب پوری سورہ رحمان سنا دی تو حضور نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے ہیں۔ صحابہ دیکھنے لگے حضرت کہ یہ اب وہ ہر مرتبہ کہتے تھے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، اے اللہ تیری کسی بھی نعمت کا ہم انکار نہیں کر سکتے، تعریف تو تیرے لیے، تعریف تو تیرے لیے، اور تم تو سارے کے سارے خاموش بیٹھے ہو، ایک نے بھی جواب نہیں دیا۔ اس پر آپ نے فرمایا تم سے تو جنات اچھے ہیں۔ یہ جو قصہ ہوا مدینہ منورہ میں، اس پر آپ نے فرمایا کہ تم سے تو جنات اچھے ہیں، کہ دیکھو انہوں نے جواب دیا۔ تو جنات کہتے تھے کہ ابھی جب جو جناتوں کے جو وفود تھے، اس لیے کہ جنات جو ہے انہوں نے حضور کو بالکل نہیں ستایا، انسانوں نے بہت ستایا۔ اب کسی کتاب نہیں پڑھو گے کہ جناتوں نے حضور کو ستایا، بدر انہوں نے قائم نہیں کیا، احد قائم نہیں کیا، وہ خندق میں نہیں آئے، وہ یعنی کسی میدان میں آئے نہیں، بلکہ جنات حضور کا سر جب حالات آنے شروع ہو گئے ساری دنیا میں، انہوں نے دیکھا کہ کچھ عجیب چیزیں ہیں، ہمارے لیے راستے بند ہو گئے آسمانوں کے، کوئی نئی چیز وجود میں آئی ہے، کوئی مسئلہ ہوا ہے دنیا میں، تو سارے جنات جمع ہوئے، سارے جنات، ان کے بڑے بڑے چودھری، انہوں نے مشورہ کیا کہ بھی کچھ مسئلہ ہوا ہے دنیا کے اندر۔ کیا مسئلہ ہوا ہے؟ ہم آسمانوں پر جاتے تھے، باتیں سنتے تھے، نیچے آتے تھے، سارے دروازے بند، کوئی جاتا ہے تو پٹائی ہوتی ہے، دروازے بند، کچھ ہوا ہے، دیکھو ایک معاملہ ہوا ہے، ایک معاملہ ہوا ہے۔ تو سارے جنتوں کے جماعتوں نے مشورہ کیا کہ دنیا بھر میں اب ان کے لیے گھومنا پھرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، ٹولیاں کی ٹولیاں روانہ ہو گئی، ٹولیاں کی ٹولیاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا میں صحابہ کو فجر کی نماز پڑھا رہے تھے مکہ میں، جناتوں نے دیکھا کہ ارے 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 یہ کوئی معاملہ ہے۔ اچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں، آپ تو نماز پڑھا رہے ہیں، پیچھے صاحب آئے، آپ کو کچھ پتہ نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ جنت چپکے سے انہوں نے جو ہے قرآن سنا
اور قرآن سنتے ہی وہ وہاں سے چلے گئے، حضور سے ملے نہیں، جیسے ملاقات کرتے ہیں آپ کون ہیں حضرت، یہ نا وَإِصْ إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا، جب وہ جنات آئے تو سب نے جناتوں نے کہا خاموش رہو خاموش رہو خاموش رہو، سنو سنو سنو۔ ایک ہے سننا، سمع کہتے ہیں سننے کو، یسمعون، اور ایک ہے یستمعون، تو یستمعون جو ہے غور سے سننے کو کہتے ہیں، تو جو صرف سنے گا اس کو اللہ ہدایت نہیں دیتا، لیکن جو غور سے سنے گا اللہ اس کو ہدایت دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ آدمی دھیان سے سنے کہ کہنے والا کیا کہہ رہا ہے، یہ فرق ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، یہاں بھی وَيَصْرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، دھیان تو سن رہے تھے، اور وہ جنات کا جو امیر تھا انہوں نے کہا انصتوا انصتوا انصتوا، خاموش رہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے تھے وادی نخلا کے اندر، جنات جو ہے وہ چلے گئے، اور جانے کے بعد وہ اپنے قوم میں جا کر انہوں نے خود دعوت دینی شروع کی۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا قرآنا عجبا، سورہ جن نازل ہوئی، قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ ویغفر لکم من ذنوبکم، اے ہماری قوم، ایک اللہ کا داعی آ گیا ہے، اس کی بات سنو، اس کے بعد پھر لبیک کہو۔ یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پتہ نہیں، انہوں نے جاتے ہی دعوت کا کام شروع کر دیا، سنتی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہو گئے، یہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئی، جب قرآن کی آیتیں نازل ہوئی تب آپ کو پتہ چلا کہ او ہو، اچھا جناتوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو جناتوں نے کبھی ستائے نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، کبھی بھی نہیں، بلکہ کبھی کبھار آ کر کہتے تھے وہ آدمی بہت پریشان۔ ایک دو قصے ملتے ہیں، ایک دو قصے، کچھ لوگ بہت پریشان کر رہے تھے، تو حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت یہ اتنا پریشان کر رہے ہیں، دو تین جناتوں کو لگا لو، ٹھکانے ہو جائیں گے۔ یہ قصہ آتا ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ حضرت یہ لوگ اتنا پریشان کر رہے ہیں، ایک دو تین جناتوں کو لگا لو، ابھی تو جنات بہت ہیں مکہ مکرمہ میں۔ اس لیے کہ جناتوں کے قصے جو ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آپ نے جناتوں میں بیان کیا، مکہ میں بھی بیان کیا، مدینہ میں بھی بیان کیا، صحیح حدیثوں میں آتا ہے۔ باقاعدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے، تاریخ ملتی تھی، جیسے ہم اجتماعات کی تاریخ دیتے ہیں نا کسی جگہ، ویسے جنات کہتے تھے کہ حضرت ہمیں بھی تاریخ دیجئے، ہم بھی تو آپ کی امتی ہیں، ہم بھی تو آپ کی امتی ہیں، ہمیں تاریخ دیجئے۔ تو عبداللہ بن مسعود کا قصہ بہت معروف مشہور حدیثوں میں آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ سے، یہ مدینہ کا قصہ بیان کر رہا ہوں، بیان تو حضور نے مکہ میں بھی کیا ہے جناتوں میں، اور بیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں بھی کیا ہے جناتوں کے، تو کچھ 6 بیان ملتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، 6 بیان کتابوں کے اندر، الگ الگ کتابوں کے اندر۔ ایک بیان کا خالی قصہ بیان کر رہا ہوں۔ تو حضرت عبداللہ بن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، بھئی جتنے بھی صفہ والے ہیں میرے گھر آ جاؤ۔ صفہ والے یعنی فقراء غربا ہوتے تھے، ان کے پاس کھانا نہیں ہوتا تھا، فاقے میں رہتے تھے، تو آپ نے کہا بھی جتنے بھی صفہ والے ہیں وہ آ جائیں۔ تو سارے کے سارے صفہ والے چلے گئے، سب پیٹ بھر کے آ گئے، عبداللہ بن مسعود بیٹھے رہے۔ آپ نے فرمایا ارے عبداللہ تم نہیں آئے کھانے کے لیے؟ حضرت آپ نے صفہ والوں کو کہا تھا، مجھے تو کہا نہیں تھا، میں تو صفہ والا ہوں نہیں۔ تھے یہ بھی غریب عبداللہ بن مسعود، ان کی بیوی ان کا خرچہ اٹھاتی تھی، زینب نام تھا ان کی بیوی کا، یہ خرچہ اٹھاتی تھی عبداللہ بن مسعود کا، کام کرنا، یہ کرنا وہ کرنا۔ تو کبھی کبھی میاں بیوی کے اندر کچھ نوک جھوک بھی ہو جاتی تھی، تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے بھی تم مجھ پر کیوں برس رہی ہے، تو کیوں یہ باتیں سنا رہی ہے، اگر شکایت ہے تو حضور سے جا کر کے۔ تو حضور کے جب دروازے پر آ جاتی تھی یہ زینب، اور زینبی بھی کھڑی رہتی تھی، تو حضرت بلال آتے تھے، پوچھتے تھے کیا مسئلہ ہے، تو عبداللہ بن مسعود کی بیوی زینب کہتی تھی کہ یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، میرے بچی، ان کے بچیاں بہت تھیں عبداللہ بن مسعود کی،
یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، آہستہ آہستہ کہتی تھی، کیونکہ دروازے چھوٹے قریب قریب تھے، کہیں آواز اندر نہ جائے۔ اور بلال یہ کہنا کہ زینب نے کہا ہے، لیکن یہ مت کہنا عبداللہ بن مسعود کے زینب نے کہا ہے، لیکن کئی زینبیں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن بیان کیا تھا کہ عورتوں تم جو ہے صدقہ کرو، تم یہ کرو، عورتوں نے بیان کیا تھا مدینہ منورہ میں، اور صدقے کی آپ نے فضیلتیں بیان کی تھی۔ تو یہ عورتیں آپس میں کہنے لگی ہم صدقہ کہاں سے کریں، ہمارے شوہر تو کچھ کرتے ہی نہیں، ان کا خرچہ ہی اٹھاتے ہیں۔ تو 4-5 آ گئی، اتفاق سے وہ سب زینبیں تھی۔ زینب نام جو ہے یہ پرانا چلا آ رہا ہے، زینب، اسلم، یہ اوپر سے نام چلا آ رہا ہے یہودیوں کا، حضور نے یہ نام باقی رکھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو زہر دینے والی تھی اس کا نام بھی زینب تھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حضرت بلال سے حضور نے کہا بھی دیکھو کچھ عورتیں جمع ہوئی ہیں، کیا کہنا چاہتی ہیں۔ دیکھو حضرت بلال جو ہے آئے، انہوں نے پردے میں ساری بات کی، لیکن بلال عبداللہ بن مسعود کی زینب ہے یہ مت کہنا، بس اتنا کہنا زینبیں ہیں، اتنا کہنا۔ یا حضور سن رہے تھے، حضرت عائشہ بھی سن رہی تھی۔ جب حضرت بلال آئے تو حضرت بلال نے کہا حضرت یہ ہے بھی شکایت کرنے والے کون ہیں یہ بتاؤ۔ تو عبداللہ بھی وہ حضرت بلال کہنے لگے کہ حضرت وہ زینبیں جمع ہوئی ہیں۔ بھئی زینبیں تو ہیں، تو آپ نے ایک جملہ کہا ای زینب، بھئی مدینہ تو زینبوں سے بھرا ہوا ہے، کون سی زینب نے شکایت کی؟ تو اب حضرت بلال جو ہے تھوڑا چھپانے کی کوشش کر رہے تھے کہ عبداللہ بن مسعود کا نام نہ آوے۔ عبداللہ بن مسعود کا ایک مقام تھا۔ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے بارے میں تو جو چاہے گا میں اسے قبول کر لوں گا۔ کتنا بڑا اعتماد ہے عبداللہ بن مسعود پر۔ اور ہمارے جو فقہ حنفی ہے، حنفی ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، ترکی، ہم لوگ احناف ہیں، یہ فقہ حنفی میں سب سے زیادہ حدیثیں عبداللہ بن مسعود کے لے گئی ہیں، سب سے زیادہ یہ عبداللہ بن مسعود۔ ایک مقام تھا ان کا، صحابہ میں بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی، دبلے پتلے تھے، ٹانگیں بھی ان کی بہت دبلی پتلی تھی، یہ بہت دبلی پتلی، ان کی پنڈلیاں بہت دبلی پتلی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھرے مجمع میں کہا بے حشر کے میدان میں تم کو بھی تولا جائے گا، یعنی انسان جیسے عمل تولے جائیں گے نا ویسے آدمی بھی تولے جائیں گے۔ تو صحابہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگے، بھئی کیوں مسکرا رہے؟ یہ کہا اس کا تو کچھ وزن ہونے کا نہیں۔ عبداللہ بن مسعود کا دبلے پتلے ہیں، آپ نے فرمایا بھی کیوں مسکرا رہے؟ یہ فرمایا حضرت اس کا تو کچھ وزن ہونے کا نہیں۔ ہمارے کہتے سنگل فضلی کہ اس کا کچھ وزن ہونے کا نہیں۔ آپ نے فرمایا لا لا لا، یہ بات نہیں ہے۔ حشر کے میدان میں جب عبداللہ بن مسعود کو تولا جائے گا تو اس کے دونوں پنڈلیوں کا وزن احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ یہ جملہ آپ نے فرمایا، احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ مینا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے، سانپ نکل آیا، حج میں تھے، سانپ ایسا آیا کہ جہاں حضور مائیں سارا قافلہ ٹھہرا ہوا تھا وہیں سارے کے سارے صحابہ جو ہے گھبرا کر اٹھے، مائیں بھی جو ہے خیمے سے باہر آ گئی، سانپ 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 سانپ۔ عبداللہ بن مسعود جو ہے دبلے پتلے تھے، انہوں نے سانپ کا پیچھا کیا، سانپ آگے آگے، عبداللہ بن مسعود پیچھے پیچھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں دیکھ رہے، ارے کہاں جا رہا عبداللہ بن مسعود، اور یہ دبلے پتلے تھے، برابر پیچھے پیچھے بھاگ رہے۔ اچھا سانپ جو پیچھے مڑ کے دیکھتا بھی تھا، لیکن عبداللہ بن مسعود جو ہے ہاتھ میں کوئی چیز لکڑی ایسا یوں کر تو سانپ اور آگے بھاگتا تھا۔ تو حضور کو یہ فکر ہوا کہ کہیں جو ہے یہ ڈس نہ لے، چنانچہ وہ سانپ جو ہے وہ کسی غار میں جا کے داخل ہو گیا۔ تو عبداللہ بن مسعود وہیں کھڑے ہانپنے لگے، کانپنے لگے، بھی بھاگ کر آئے ہیں نا۔ جب عبداللہ بن مسعود واپس آئے تو کیا ہوا بھی؟ حضرت میں گیا اس کے پیچھے، سوچا کہ ماروں، لیکن وہ غار میں چلا گیا۔ تو آپ نے ایک جملہ کہا، چلو اللہ کا شکر ہے سانپ تمہارے شر سے بچ گیا اور تم اس کے شر سے بچ گئے۔
یہ مینا میں حضور نے کہا کہ سانپ تمہارے شر سے بچ گیا اور تم اس کے شر سے بچ گئے. تو ان کا ایک مقام تھا. تو حضرت بلال جو ہے دائیں بائیں ہو رہے تھے. حضرت عائشہ ہی پوچھ رہی تھی پھر زینبیں تو بہت ہیں, زینبیں تو بہت ہیں مدینہ میں, کون سی زینب ہے؟ اچھا عبداللہ بن مسعود کی زینب بھی سن رہی تھی باہر کہ کہیں میرا نام نہ آ جاوے. پھر حضرت بلال کو مجبوراً کہنا پڑا عبداللہ بن مسعود والی زینب. اچھا عبداللہ بن مسعود بلا اس کو اندر, بلایا اندر. کیا مسئلہ ہے حضرت؟ آج آپ نے سب خیر خیرات کا کہا ہے اور میرے گھر میں تو ہے کہ بیٹیاں ہیں, اور عبداللہ بن مسعود کا حال تو آپ جانتے ہی جانتے ہیں, اور گھروں میں کام کاج یہ کرنا وہ کرنا یہ سارا میں کرتی ہوں, اور میں اب صدقہ کیسے کروں؟ اس پر آپ نے فرمایا لکے اجرین, لکے اجرین, عبداللہ بن مسعود پر خرچ کرو, دوگنا اجر تمہیں ملے گا. ایک تو صلہ رحمی کا اجر ملے گا, تمہارا شوہر ہے صلہ رحمی, اور ایک صدقے کا ثواب ملے گا. یہ نہیں ہے کہ تمہیں ثواب نہیں ملے گا, لکے اجریں. تب سے عبداللہ بن مسعود کی بیوی جو ہے یہ خاموش ہو گئی, چونکہ بچیاں بہت تھیں. عبداللہ بن مسعود حضرت عثمان کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا ہے. جب انتقال کا وقت قریب آیا حضرت عبداللہ بن مسعود کا, تو حضرت عثمان جو ہے بہت مال لے کر پہنچے اور سرہانے بیٹھے, طبیعت پوچھی کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اب میں اللہ کے پاس جا رہا ہوں, میرا وقت قریب آ گیا ہے, میں نے خواب دیکھ لیا ہے. کسی کا انتقال کا وقت قریب ہوتا ہے تو اللہ خواب دکھاتا ہے اسے کہ چلو اب تیاری کرو. کہ میں نے جو ہے ساری تیاری کر لی ہے. اور تو حضرت عثمان کہنے لگے بھئی جو بھی خیر ہو, دنیا میں رہنا خیر ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا میں رکھے, دنیا سے جانے میں خیر ہو تو اللہ تعالیٰ دنیا سے لے جائے, لیکن یہ میں مال لے کر آیا ہوں ہدیہ. یہ حضرت عثمان نے کہا یہ ہدیہ ہے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا ما ہذا, یہ کیا ہے؟ تو کہا اس میں دینار درہم ہے. تو کہا کہ میں تو مر رہا ہوں, مرتے مرتے مال دے رہے ہو, تو مال کا اور موت کا کیا جوڑ؟ بھئی کسی کا انتقال ہو رہا ہو 50 کروڑ دو تو وہ خوش نہیں ہوگا کہ وہ دنیا سے جا رہا ہے وہ. تو حضرت عثمان نے کہا عندک بنات کثیرہ, تیری بیٹیاں بہت ہیں. کبھی بھی یاد رکھنا کسی کی بیٹیاں زیادہ ہو دل چھوٹا نہ کرنا, اللہ ان کے مقدر کا دیتا ہے. یہ دل میں منت مت لانا کہہ رہے یہ کیا ہو گیا, یہ پتھرا آ گیا. آج کل اللہ معاف فرمائے لڑکی پیدا ہوتے تو کہتے ہیں پتھر آ گیا. یہ جملے اللہ کو پسند نہیں ہے, یہ تقسیم اللہ کی ہے, اللہ نے پیدا کیا. عندک بنات کثیرہ, تیری بیٹیاں بہت ہیں, تو میں چاہتا ہوں کہ تجھے اس مال کا مالک بناؤں. تیرے انتقال کے بعد تیری بیٹیوں میں میراث میں تقسیم ہو, تیری بیوی زینب کو بھی ملے. اور چونکہ مال تیرے پاس ہے نہیں, تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے جواب دیا اجلسونی اجلسونی اجلسونی, مجھے بٹھاؤ مجھے بٹھاؤ. مرض الوفات میں تھے, مجھے بٹھاؤ مجھے بٹھاؤ. بٹھایا گیا. یہ فرمایا کہ یہ مال آپ کو مبارک, مجھے اس مال کی ضرورت نہیں ہے, اور میری بیٹیوں پر جو تمہیں فاقے کا ڈر ہے تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس گھر میں رات کے وقت میں سورہ واقعہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں کبھی بھی فاقہ نہیں آتا. میں نے میری بیٹیوں کی عادت ڈال رکھی ہے, روزانہ رات کو سونے سے پہلے یہ سورہ واقعہ پڑھ لیا کرتی ہیں. میری بیٹیاں کبھی بھوکی نہیں رہ سکتی. یہ کہا اور عبداللہ بن مسعود کا انتقال ہو گیا. فرض عثمان نے مال جو ہے زینب کو دیا اور پھر کہا کہ لو بھائی اپنی بچیوں پر خرچ کر لینا. چونکہ امیر المومنین تھے حضرت عثمان, ان کو مال دیا ہے اپنی بچیوں پر خرچ کرنا. یہ عبداللہ بن مسعود. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحاب صفہ میں سب کو بلایا, تو عبداللہ بن مسعود تم کیوں نہیں آئے, تمہارے گھر میں بھی تو فاقہ ہے. حضرت آپ نے تو مجھے بلایا نہیں, آپ نے تو اہل صفہ کہا تو صفہ والے چلے گئے. میں اہل صفہ میں ہوں نہیں, میرے تو بیوی بچے ہیں یہاں مدینہ منورہ, میری بیوی بچے تو ہیں. آپ نے فرمایا چلو کوئی بات نہیں, اب کہیں سے کھانا آئے گا میں تجھے بلا لوں گا تو آ جانا.
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود سے کہا. اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باندی کو بھیجا بریرہ کو. یہ کہا جاؤ عبداللہ بن مسعود کو بلاؤ. تو عبداللہ بن مسعود خوش ہو گئے, کھانا آ گیا ہوگا کہیں سے. آدمی یہ سوچتا ہے بھی کہیں سے کھانا آ گیا ہوگا تو حضور نے کھانے کے لیے بلایا. اب جب عبداللہ بن مسعود گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اچھے کپڑے پہن کر, خوشبو لگا کر, تیار ہو کر, جیسے کہیں کا سفر ہو, باہر کھڑے ہوئے گھر کے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا بھی کھانا بانا تو ہے نہیں, معاملہ کچھ اور ہے. کھانا تو ہے نہیں لیکن معاملہ کچھ اور ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑا, ادھر میں چلو عبداللہ بن مسعود. چلے, چلتے چلتے عبداللہ بن مسعود نے یہ تو پوچھا نہیں کہ حضرت کہاں جا رہے ہیں. تو حضور نے ہاتھ پکڑا تو کیوں پوچھے آدمی. اب روانہ ہوئے چل رہے ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے وضاحت کی بھی آج جناتوں کی تاریخ ہے اور آج جناتوں میں میرا بیان ہے. تو میں نے سوچا بھی کس کو لوں, اس لیے کہ تم سے مل کر آیا تھا مسجد نبی میں, تم بیٹھے ہوئے تھے, باقی تو سب اپنے اپنے گھروں میں جا چکے ہیں, تو اب تم کو ہی لے لیا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ دوسرا ٹینشن شروع ہو گیا. ایک تو بھوک تھی اور حضور نے کہا جنات تو بیان کے لیے جانا ہے. میرا کہیں معاملہ ایسا ہوا نہیں تھا میرے ساتھ. اور حضور ہاتھ پکڑ کے لے جا رہے ہیں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قریب جہاں بیان تھا وہاں جب قریب پہنچے تو آپ نے فرمایا دیکھ عبداللہ, میں بیان کروں گا, عجیب عجیب شکلیں دکھائی دیں گی, عجیب عجیب, بڑے بڑے بال, لمبے لمبے بال, دانت نکلے ہوئے, آنکھوں میں سے آگ نکل رہی, ایسی شکلیں دکھائی دے گی. تو میں تجھے دائرہ کر کے بٹھاؤں گا, وہاں سے ہٹنا مت. اگر وہاں سے ہٹا تجھے اچک لیں گے, وہاں سے ہٹنا مت. تو عبداللہ بن مسعود نے کیا کہا, حضرت میں تو آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھوں گا. آپ بیان کریں گے, آپ کا پاؤں پکڑ کے بیٹھوں گا, آپ جہاں وہاں میں, آپ جہاں وہاں میں. تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان شروع کیا. جب بیان شروع کیا تو میں حضور سے بالکل لگ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں پر جیسے ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا. اب آنکھیں میں نے جو کھولی تو خطرناک قسم کے چہرے دکھائی دیے. اور تو میں نے اپنی آنکھیں ہی نیچے کر لی, دیکھا ہی نہیں. جب حضور بیان سے فارغ ہو گئے تو جناتوں نے اپنے کچھ مسئلے رکھے کہ ہمارے کھانے کا کیا, ہماری غذا کیا, اس لیے کہ ہم تو جو ہے فلاں فلاں جگہ رہتے ہیں, پہاڑوں میں رہتے ہیں, یہاں رہتے ہیں, کچھ مسئلے. اب وہ تفصیل ہے اس کے کیا مسئلے پوچھے, کبھی سنائیں گے انشاءاللہ. تو حضور جواب دیتے رہے کہ اس کا حل یہ ہے, اس کا حل یہ ہے. واپسی میں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے دوسرے دن کہا کہ دیکھو بھائی تمہارے بھائی جنات تمہاری شکایت کر رہے تھے, تمہارے بھائی جنات تمہاری شکایت کر رہے تھے, اس لیے وہ بھی مخلوق ہے, اللہ کے بندے ہیں, وہ بھی میرے امتی ہیں. تم بھی مخلوق ہو, اللہ کے بندے ہو, میرے امتی ہیں. ان کے لیے یہ چیزیں تم نہ کرو جس سے ان کو تکلیف ہو. یہ حضور نے مسئلے بیان کیے, بعد میں کبھی انشاءاللہ بتائیں گے. تو عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ بس وہ دن میں زندگی بھر بھولوں گا نہیں جب حضور نے مجھے کہا تھا چلو جنات میں بیان کے لیے جانا ہے. تو 3 باتیں یاد رکھنا, اپنا دین سیکھو, اپنے دین پر چلو, اپنا دین دنیا میں پھیلے, اس کی کوشش میں لگے رہو. کرو گے انشاءاللہ بھائی, اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.